جی پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني في علة الأصل أي النوع الثاني من المعارضة الخالصة المعارضة في علة المقيس عليه بأن يقول عندي دليل يدل على أن العلة في المقيس عليه شيء آخر لم يوجد في الفرع، وهي ثلاثة أقسام كلها باطلة على ما قال. وذلك باطل سواء كانت بمعنى لا يتعدى. هذا هو القسم الأول. كما إذا عللنا في بيع الحديد بأنه موزون قوبل بجنسه فلا يجوز بيعه متفاضلا كالذهب والفضة، فيعارض السائل بأن العلة عندنا في الأصل هي الثمنية وتلك لا يتعدى إلى الحديد أو يتعدى إلى فرع مجمع عليه وهو القسم الثاني. كما إذا عللنا في حرمة بيع الجس بجنسه متفاضلا بالكيل والجنس كالحنطة والشعير، ويعارضه السائل بأن العلة في الأصل ليست ما قلت بل هي الاحتياط والادخار وهو معدوم في الجس، وإن كان يتعدى إلى فرع مجمع عليه وهو الأرز والدخن مختلف فيه، أي يتعدى إلى فرع مختلف فيه وهو القسم الثالث. مثاله ما لو عارض السائل في المسألة المذكورة بأن العلة في الأصل هو الطعم ولم يوجد في الجس وهو يتعدى إلى فرع مختلف فيه عن الفواكه وما دون الكيل، وهذه الأقسام كلها باطلة لأن الوصف الذي يدعيه السائل لا ينافي الوصف جی. الذي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. والثاني في علة الأصل. والثاني ثانی سے مراد کیا ہے؟ دوسری قسم کس کی؟ معارضہ خالصہ کی. معارضۃ فیہا مناقضۃ اس کی نہیں، اس کے الگ دو قسمیں تھیں. کہ معارضہ خالصہ کی پہلی قسم ٹھیک ہے فرع کے حکم میں معارضہ ہو، یہ مقیس کی حکم میں، اور دوسری قسم اصل کی علت میں معارضہ ہو. اصل سے کیا مراد ہے؟ مقیس علیہ کی جو علت ہے اس میں معارضہ ہے. سمجھ آ رہی؟ النوع الثانی جس کو اہل اصول کے ہاں مفارقہ بھی کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفارقہ بھی کہتے ہیں، یعنی فرق بیان کر. النوع الثانی دوسری قسم بالمعارضۃ الخالصہ، معارضہ خالصہ کی. المعارضۃ فی علت المقیس علیہ، مقیس علیہ کی علت میں معارضہ بأن یقول، مثلا معترض کہتا ہے عندی دلیل، کہ میرے پاس ایسی دلیل ہے یدل جو دلالت کرتی ہے علی اس بات پر ان العلت فی المقیس علیہ کہ علت مقیس علیہ میں شیء آخر دوسری چیز ہے لم یوجد فی الفرع جو فرع میں موجود نہیں ہے. یہ معترض کہتا ہے کہ آپ نے جو مقیس علیہ کی علت جو ہے نا نکالی ہے اور پھر اس کو فرع کی طرف متعدی کیا ہے اور فرع میں حکم ثابت کیا ہے، تو مقیس علیہ کی جو علت آپ نے نکالی ہے یہ درست نہیں. یہ علت اصل میں ہے نہیں مقیس علیہ میں یہ علت، اور یہ علت فرع میں نہیں پائی جا رہی، تو اب تعلیل آپ نے کیسے کیا اور پھر تعدیہ کیسے کیا؟ اور اس کو اصولیین کے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مفارقہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرماتے ہوئے یہ ثلاثۃ اقسام کلھا باطلۃ علی ما، فرماتے اس کی تین قسمیں ہیں. اس کے نوع ثانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں. ساری کے سارے کیا ہیں؟ باطل. جب باطل ہے تو پھر پڑھنے کی لوڑ، پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ؟ وذالک باطل، فرماتے وہ باطل ہے سواء کانت بمعنى لا يتعد، برابر ہے کہ ایسے وہ ایسا معنی جو متعدی نہ ہوتا، یعنی معارضہ ایسے معنی کے ساتھ ہو جو متعدی نہ ہوتا. هذا والقسم الاول، یہ پہلی قسم ہے. کما اذا عللنا فی بیع الحدید، جیسے کہ ہم نے علت نکالی لوہے کے بیع میں.
بأنه موزون کہ ایک وزنی چیز ہے، وزن کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے نا، سمجھ آگے کہ نہیں؟ یہ وزن کے اعتبار سے بکتا ہے نا لوہا. قوبل بجنسی، اس کا مقابلہ کیا جائے اپنے جنس کے ساتھ، فلا يجوز بیعہ، تو لہٰذا اس کی بیع جائز نہیں ہونی چاہیے متفاضلا، تفاضل کے ساتھ، جیسے ذهب اور سونے کے. جیسے ذهب اور سونے کو آپ نہیں بیچ سکتے، ایک طرف 20 تولے سونا ہے، دوسری طرف کیا ہے 25 تولے سونا ہے، ایک دوسرے کو بیچ رہے، نہیں بیچ سکتے. تو اس طرح اگر ایک طرف 40 کلو لوہا ہے، دوسری طرف 50 کلو ہے، سریا ایک طرف 30 کلو ہے اور دوسری طرف 35 کلو ہے، تو جائز نہیں ہونا چاہیے. فیعارضہ السائل، تو سائل یعنی معترض، اعتراض کرنے والا اس کا معارضہ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے بأن العلت عندنا، کہ علت ہمارے یہاں فی الاصل، اصل میں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے اصل سے، یعنی جو آپ نے اس کو قیاس کیا تھا ذهب اور فضہ پر، مقیس علیہ میں کیا ہے وہ ثمانیت ہے. وَتِلْكَ لَا تَتَعَدَّى إِلَى الْحَدِيدِ، اور ثمانیت تو لوہے کی طرف متعدی نہیں ہوتی، لوہے کی طرف ثمن بنا نہیں سکتے. اور يتعدى إلى فرع مجمع علیہ، ٹھیک ہے، یا وہ متعدی ہوتی ہو ایسی فرع کی طرف ہو جس پر اجماع ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے جس پر. وهو القسم الثانی، دوسری قسم ہے. فرماتے کما اذا عللنا، جیسے کہ ہم نے علت نکالی فی حرمت، ہم علت نکالی فی حرمت بیع الجس، چونی کے بیع کے حرمت کے بارے میں، کہ اس کو اس کا اپنے جنس کے ساتھ بیع کی جائے تفاضل کے ساتھ، متفاضلا، ٹھیک ہے، کیل کے ساتھ اور جنس کے ساتھ. تو فرماتے ہیں جیسے کہ کیا نام ہے، گندم اور جو ہے، تو جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہونا چاہیے. فیعارضہ الاصل، فیعارضہ السائل، تو سائل جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، معارضہ کرتا ہے. بأن العلت فی الاصل، کہ علت اصل میں لیست ما قلت، وہ نہیں جو آپ نے کہی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یعنی اصل میں مراد سے ہے گندم اور جو میں، آپ نے اس کو جس کو قیاس کیا کس پر، گندم اور جو پر، اور فرمایا آپ نے کہ کیل بھی ہے اور جنس بھی ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے، یعنی گندم اور جو میں جو ہے نا کیلی ہونا، جنسی ہونا، یہ نہیں، بلکہ اس میں جو اصل علت ہے ہی الاقتیات والادخار، وہ تو اقتیات، الحمدللہ یہدیکم اللہ اصلح، وہ ادخار ہے. اقتیات قوت ہے، خوراک ہے، اور ادخار یعنی کہ ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے. گندم کا ذخیرہ کیسے خراب نہیں ہوتی، جو کا ذخیرہ کر سکتے. وَهُوَ مَعْدُومٌ فِي الْجَسِّ، اور اختیات اور ادخار کی جو علت ہے جس میں موجود نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ يَتَعَدَّى إِلَى فَرْعٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ، اگرچہ یہ اختیات اور ادخار کی جو علت ہے یہ متعدی ہوتی ہے ایسی فرع کی طرف، ایسی مقیس کی طرف جو کیا ہے، جس پر اتفاق ہے، سب اس کو مانتے ہیں. جب وَهُوَ الْأَرُزُ وَهُوَ الْأَرُزُ، چاول ہے، ٹھیک ہے، تو چاول پہ سب کا اتفاق ہے کہ وزنی ہے، اگر اس میں قوت بھی ہے، ادخار بھی ہے، وزن بھی پایا جاتا ہے. اگر اس کا تبادلہ ہوگا، ایک طرف 40 کلو چاول ہے، دوسری طرف 50 کلو ہے، تو تبادلہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور مختلف فیہ، یا متعدی علت ایسے مسئلے کی طرف ہو جس میں کیا ہو، پہلے سے اختلاف. يتعدى الى فرع، کہ متعدی ہو ایسی فرع جس میں اختلاف ہوا. وهو القسم الثالث،
اور وہ کیا ہے؟ تین اقسام میں سے تیسری قسم. مثال، اس کی مثال ما لو عارض السائل، جیسا کہ کوئی اگر معترض سائل معارضہ کرے فی المسألۃ المذکورۃ، مذکورہ مسئلہ میں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے تیسری قسم میں، بأن العلۃ فی الاصل، کہ علت اصل میں ہوا طعم ہے، اور طعم ہے اصل سے مراد کیا ہے؟ نہیں حنطہ اور شعیر، گندم اور جو، یعنی مقیس علیہ میں اصل کیا ہے؟ مقیس علیہ میں اصل علت وہ تو طعم ہے. ولم یوجد فی الجس، کیونکہ جس میں موجود نہیں ہے. هو يتعدى الى فرع مختلف فی، اور وہ طعم علت متعدی ہوتی ہے ایسی فرع کی طرف جس میں اختلاف ہے. عن الفواکہ وما دون الکیل، جیسے میوہ اور ایک کیل سے کم ہمارے ہاں اس میں ربا نہیں ہے تو اس میں، جیسے بیع الحفنہ بحفنتین، کیونکہ یہ چیزیں مکیلی یا موزونی نہیں ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں اس میں چونکہ طعام کی علت موجود ہے، لہٰذا اگر ایک مٹھی کی بیع دو مٹھیوں کے ذریعے سے ہو رہی ہوں تو کیا ہوگی؟ ناجائز ہوگی. اس طرح فواکہ کی آپس میں بیع ہو رہی تو کیا ہوگی؟ ناجائز. وہذه الاقسام كلها باطلہ، فرماتے ہیں تینوں قسمیں باطل ہیں. لأن الوصف الذي يدعيه سائل، اس لیے کہ وہ وصف و علت جس کا دعویٰ سائل معترض کر رہا ہے، لا ينافي الوصف الذي يدعيه المعلل، وہ منافی نہیں ہے اس وصف کے جس کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ تعلیل کرنے والا کر رہا ہے. کیوں؟ اذ الحکم یثبت بعلل شتى، اس لیے کہ ایک حکم کئی مختلف علتوں سے ثابت ہو سکتا ہے. ایک حکم کئی علتوں سے ثابت ہو سکتا ہے. مثلا یہی گندم اور جو ہے، ٹھیک ہے، احناف اس میں جو ہے نا علت نکالتے ہیں کیل کی، کیل ٹھیک، قدر مع الجنس، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں ربا ثابت کریں گے، ٹھیک ہے. تو مالکیہ اس میں نکال لیں گے، یا کوئی اور فقیہ اس میں قوت اور ادخار نکالیں گے. چلو ایک قوت اور ادخار کی وجہ سے خوراک بھی ہے اور ذخیرہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے علت ثابت کر ربا ثابت کر دے گا. شواف اس میں سے طعام نکال لیں گے، وہ بھی اس میں نکال سکتے ہیں، اس سے حکم ثابت کر دیں گے. تو کوئی منازعہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے. ربا کو ثابت کیا جا رہا ہے، احناف بھی ربا کو ثابت کر رہے، مالکیہ بھی ربا کو ثابت کر رہے، شوافی بھی ربا کو ثابت کر رہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن علت سب الگ الگ نکال رہے، تو علتوں میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ وَصْفُهُ مُتَعَدِّيًا، اگر اس کا وصف ایسا ہو کہ وہ متعدی نہ ہوتا، علت ایسی جو متعدی نہ ہوتی، فَفَسَادُهُ ظَاهِرٌ، تو پھر اس کا فساد تو ظاہر ہے. علت تو ایسی ہونی چاہیے جو متعدی ہو. جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے علت نکالی ہے ثمانیت، تو ثمانیت تو متعدی ہو ہی نہیں سکتی، سونے چاندی کے علاوہ کسی اور میں تو ثمانیت پائی نہیں جا سکتی. لأن المقصود بالتعلیل التعدیہ، اس لیے کہ مقصود تو علت نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ تعدیہ ہے. علت نکالی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ اس کا تعدیہ کسی اور کی طرف ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس کا تعدیہ نہیں ہوتا تو علت قاصرہ ہے، اس کا تو پھر فساد ظاہر ہے. وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا، اور اگر علت ایسی جو متعدی ہو تو كانت المعارضة أيضا فاسدہ، تب بھی معارضہ کیا ہوگا؟ فاسدہ ہوگا. تو علت فاسد ہونے کی وجہ سے لأنها لا تتعلق لها بالمتنازع فيه، اس لیے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں اس میں جس میں تنازع ہے. إلا أنها تفيد عدم تلك العلة فيه، ہاں یہ ہوگا کہ اس میں وہ یہ فائدہ دے گی کہ وہ علت اس میں موجود نہ ہونے کا فائدہ دے گی، بس اور کوئی نہیں. ولا يجب عدم الحکم، لیکن وہ عدم حکم کو واجب نہیں کرتا. جیسے ہم نے عرض کیا ایک حکم کئی علتوں سے ثابت ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئے؟ اگر ایک علت سے ثابت نہیں ہو رہا تو دوسری علت سے ثابت ہو رہا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پڑھ رہے ہو آخر میں دو بیٹھے کیا کر رہے؟
جی وَكُلُّ كَلَامٍ صَحِيحٍ فِي الْأَصْلِ، فرماتے ہیں ہر کلام جو صحیح ہو اصل میں، اصل سے مراد یعنی فی اصل وضعہ، اپنی اصل وضع کے اعتبار سے صحیح ہو، سمجھ آگے کہ نہیں ہے، اپنی ساختہ کے اعتبار سے صحیح ہو، لیکن اس کو ذکر کیا جائے مفارقت کے طریق پر، وہ مفارقہ ہی باطلۃ عند اہل الاصول، جو اہل اصول کے باطل۔ مفارقہ کیسے کہتے ہیں جی؟ مفارقہ کیسے کہتے ہیں؟ استغفر اللہ العظیم۔ معارضے کا نام ہے۔ ہاں جی جی ابھی بتایا میں نے، آج بتایا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس پتہ نہیں کدھر بیٹھے ہو تم۔ ابھی جو معارضہ کی دوسری قسم ہے اسی کو تو مفارقہ کہتے ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کو مفارقہ کہتے ہیں، جس کی تین قسم مصنف نے کہا تینوں باطل ہیں۔ اس طرح تو نہیں کرتے، تو اتنا تیقظ تو ہونا چاہیے نا، اس طرح تو نہیں ہے بھائی تمہاری عمر کیا ہے، تمہاری عمر نہیں کچھ نہیں ہے، اتنا وہ ہو، اتنا جلدی انسان ملنے کے لیے توجہ نہیں ہے، توجہ بالکل نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں پہ آپ لوگ توجہ بکھری ہوئی ہے ادھر ادھر، کیا ذہن میں کیا ہے، کیا سوچ ہے، کیا خیالات ہیں، یکسوئی نہیں ہے اصل میں نا۔ یہ تو تعلیم تو یکسوئی چاہتی ہے، ہر بالکل دنیا سے کٹ کر آپ پڑھیں گے، پھر جو ہے نا ادھر بات بیٹھتی ہے۔ اتنا تو کسی کا بھی حافظہ کمزور نہیں ہوتا، اس کی توجہ ساری تعلیم کی طرف ہو، اتنا کیسے ہو سکتا ہے جی؟ تو مفارقہ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے، میں نے بتا چکا ہوں 2-3 دفعہ نے کہا اس کو مفارقہ، میں نے آپ سے کیا ہلوایا ابھی، اس کو مفارقہ کہتے ہیں۔ التی ہی بات تو فرماتے ہیں اگر کوئی کلام صحیح ہو اپنی وضع کے اعتبار سے، لیکن اس کو مفارقہ کے طریق پر ذکر کیا جائے، مفارقہ کے طریق پر، ٹھیک ہے، جس میں معارضہ ہوگا، پھر مفارقہ کے طریق پر ذکر کریں گے تو ظاہر ہے کہ معارضہ ہوگا، تو فرماتے ہیں ماتن رحم اللہ فذکرہ علی سبیل الممانعہ، تو آپ اس کلام کو ممانعت کی طریق پر ذکر کریں تاکہ معارضہ سے بچ جائے، لیخرج تاکہ کلام نکلے عن حیز الفساد، فساد کی جگہ سے الی حیز الصحہ، صحت کی جگہ کی طرف، ویکون مقبولا باصل و وصف بعد، تاکہ کلام مقبول ہو جائے اپنے اصل وصف دونوں کے اعتبار سے۔ وَإِنَّمَا تُذْكَرُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ هَا هُنَا، فرماتے ہیں سوائے اس کے نہیں یہ قاعدہ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے یہاں پر لِأَنَّ الْمُعَارَضَةَ فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ، کہ معارضہ اصل کی علت میں، یعنی مقیس علیہ کی علت میں، ہی المسمات بالمفارقۃ عندہم، اس کو نام دیا جاتا ہے مفارقہ اہل اصول کے ہاں، ٹھیک ہے، لأن اس لیے کہ اتى السائل لایا ہے سائل بعلت، ایسے علت یقع بها الفرق بین الاصل والفرع، جس کے ذریعے سے فرق واضح ہو جاتے ہیں اصل اور فرع میں۔ معارضہ کی دوسری قسم میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ اس میں کیا اصل جو مقیس علیہ اس کے علت میں کیا ہوتا ہے، معارضہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ معترض کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسی دلیل ہے کہ جو آپ نے علت نکالی ہے مقیس علیہ میں، تو وہ دلالت کرتے کہ مقیس علیہ میں علت نہیں ہے، علت اور چیز ہے، اور اس علت کو آپ نے جو فرع میں ثابت کیا تو فرع میں وہ موجود ہی نہیں ہے، تو یہ مفارقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے علت، ایسے علت لائے ہیں وہ کہ جس کے ذریعے سے اصل اور فرع میں فرق ہو گئے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جیسے ثمانیت دلیل نکالی امام شافعی نے، تو ثمانیت جب اب دلیل نکالی تو ظاہر ہے کہ ذهب اور فضہ ایک طرف وہ مقیس علیہ، اور اس پر ہم نے قیاس کیا تھا کس کو، لوہے کو، وہ مقیس تھا، تو فرق تو واضح ہو گیا نا کہ ثمانیت مقیس علیہ میں تو ہے لیکن مقیس میں لوہے میں تو نہیں ہے، تو مفارقہ ہو گیا، فرق ہو گیا نا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ فاسد عند الاکثر، تو فرماتے اکثر اصول کے ان کے یہاں یہ فاسد ہے۔ فاذا اتى، فرماتے بس جب سائل لائے گا کلام باریک مقبول
اس مفارق فاسدہ کے ضمن میں، تو پھر ضروری ہے کہ ذکر کیا جائے اس کلام کو بعینی ہی ممانعت کے ضمن میں، تاکہ کلام مقبول ہو جائے اپنی مادہ اور حقیقت کے اعتبار سے۔ مثال ہو، اس کی مثال ما قال الشافعی رحمہ اللہ، جو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا فی اعتاق الراہن العبد المرہون، ایسے راہن کا عبد مرہون کو آزاد کرنا، ٹھیک ہے، کسی نے غلام اپنا رکھوایا ہے کسی کے پاس رہن کے طور پر، تو رکھوانے والا جو ہے یہ کون ہے؟ راہن، اور جس کے پاس رکھوایا ہے، جس کو دیا ہے، وہ کون ہے؟ مرتہن ہے۔ اب مرتہن کے پاس غلام تھا، کوئی لین دین ہوا تھا تو غلام اس کے پاس اس نے رکھوا دیا تھا کہ غلام اپنے پاس رکھیں، سمجھ آ گئی؟ اب اس کے پاس تھا، مرتہن کے پاس تھا غلام، راہن اس کو آزاد کرتا ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مرتہن غلام مرہون غلام کو تو آزاد کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ينفذ اعتاق، اس کا اعتاق نافذ نہیں، وہ آزاد نہیں کر سکتا، اسے آزاد نہیں کر سکتا، لأن الاعتاق تصرف من الراہن، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس لیے اعتاق جو ہے نا، اعتاق اس کو آزاد کرنا ایسا تصرف ہے راہن کی طرف سے، الاقی حق المرتہن بالابطال، جو مرتہن کے حق کے ساتھ ملتا ہے باطل ہونے کے ساتھ، یعنی مرتہن کے حق کو بالکل باطل کر دیتا ہے۔ اب اس کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہے، اگر راہن جو لین دین کا معاملہ ہے وہ ادا نہیں کرتا تو مرتہن کیا کرے گا؟ پھر اسی سے اپنی تلافی کرے گا، اپنا نقصان پورا کرے گا۔ اگر اس نے آزاد کر دے تو آزاد ہو گیا، اب اس کو تو بیچ نہیں سکتا پھر مرتہن، اس سے تو اپنے حق کی تلافی نہیں کر سکتا، تو آزاد کرنا کیا ہوا؟ مرتہن کے حق کو باطل کرنا ہوا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے فکان باطلا کالبیع، تو یہ باطل ہوگا اس کا اعتاق جیسے کہ بیع، اور فرماتے جس طرح اسے بیچ نہیں سکتا مرتہن کی اجازت کے بغیر، اگر وہ بیچتے ہیں مرتہن کی اجازت نہیں ہے تو بیع کو کیا کیا جائے گا؟ لوٹایا جائے، واپس مردود سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اس کو آزاد بھی نہیں کر سکتا، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اعتاق کو امام شافعی رحمہ اللہ نے مرہون اعتاق کو قیاس کیا کس پر؟ بیع پر۔ فمن جوز من المفارقۃ قال فی جوازی، فرماتے جن حضرات نے ہم میں سے مفارقہ کو جائز کہا ہے تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ ان الاعتاق لیس کالبیع، اعتاق بیع کی طرح نہیں ہے، اس کو بیع پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق، یہ قیاس درست نہیں ہے، لأن البیع یحتمل الفسخ، اس لیے کہ بیع فسخ کا احتمال رکھتی ہے، بیع ہو جائے اس کے بعد اس کو فسخ کر سکتے ہیں، والعتق لا یحتملہ، عتق تو فسخ کا احتمال نہیں رکھ سکتے، ایک دفعہ آزادی واقع ہو جائے اس کے بعد پھر غلامی نہیں آ سکتی، لیکن بیع کو فسخ کر سکتے، ختم کر سکتے، کینسل کر سکتے، لیکن اعتاق کو کینسل نہیں کر سکتے، فلا یصح القیاس، تو قیاس درست نہیں ہے۔ وَهَذَا الْفَرْقُ هُوَ الْمُعَارَضُ فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ، فرماتا یہ فرق جو ہے کہ جو کیا گیا یہ اصل مقیس علیہ کے علت میں معارضہ ہے، لأن قائلہ، اس لیے کہ اس فرق کا کہنے والا یقول کہتا ہے کہ ان علت عدم جواز البیع، کہ بیع کے جواز کی جائز نہ ہونے کی اصل علت جو ہے وہ کیا ہے؟ یکون محتمل الفسخ بعد وقوعہ، وہ بیع کا احتمال رکھنا ہے فسخ کا اس کے واقع ہونے کے بعد، یعنی بیع واقع ہو بھی جائے، بیع ہو بھی جائے، ٹھیک ہے، چیز کو بیچا بھی جائے، پھر بھی اس کو فسخ کر سکتے ہیں، کینسل کر سکتے ہیں۔ فہذا السؤال، اس سوال وان کان مقبولا فی نفسه، اگرچہ بذات خود مقبول ہے، لیکن لما جاء به السائل على سبیل المفارقہ، لیکن جب معترض اس کو مفارقت کی طریق پر لائے گا، لا يقبل عنہ، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، فکان حقہ، تو اس کا حق یہ تھا ان نوردہ، کہ ہم اس کو لاتے علی سبیل الممانعہ، ممانعت کی طریق پر، فنقول، ہم کہتے
لا نسلم کہ ہمیں تسلیم نہیں ہے ان الاعتاق کالبیع کہ اعتاق بیع کی طرح ہے. فإن حکم البیع بے شک بیع کا حکم جو ہے وہ تو توقف ہے مرتہن کی اجازت پر، فیما اس صورت میں یجوز فسخ ہو جس میں اس کے فسخ کرنا جائز ہو، نہ کہ ابطال ہے. اگر مرتہن بیع کی اجازت دیتا ہے تو اس صورت میں پھر بیع کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی. ٹھیک سے ہے. تو بیع میں بالکلیہ جو ہے نا یعنی راہن کا یہ نہیں ہے کہ اس کے حق کو بالکل یہ بات کہ وہ اس کو وہ بیچ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے. بیچ سکتا ہے لیکن کس کی اجازت پر؟ مرتہن کی اجازت پر. وَأَنْتَ فِي الْإِعْتَاقِ اور آپ اعتاق میں شوافی سے کہتے تبطل اصلاً باطل کر رہے بالکلیہ ما اس چیز کو لا يجوز فسخه بعد ثبوتی جو فسخ کا جس کا فسخ کرنا جائز نہیں، جو فسخ کا احتمال نہیں رکھتے ثابت ہونے کے بعد. یعنی آزادی اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو فسخ نہیں کر سکتے. حتی لو تو آپ تو اس کو بالکل ہی باطل کر رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ آزاد کر ہی نہیں سکتا، اور بیع میں تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل بیع کر ہی نہیں سکتا. وہ تو کیسے قیاس کر رہے ہیں آپ؟ بیع میں تو یہ ہے کہ وہ بیع کر سکتا لیکن اس کی اجازت پر، اور اعتاق میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں اعتاق اس کا معتبر نہیں ہے اگرچہ مرتہن اجازت بھی دے دے. تو دونوں چیزیں پھر برابر تو نہ ہوئی نا، بیع اور اعتاق. تو پھر آپ اعتاق کو بیع پر قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ قیاس کے لیے تو برابری ضروری ہے. سمجھ آ گئی؟ حتی لو اجاز المرتہن یہاں تک اگر مرتہن اجازت بھی دے دینا تو پھر بھی لا ينفذ اعتاق عندک آپ کیا پھر بھی اعتاق معتبر نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ چونکہ دونوں میں فرق ہے اعتاق اور بیع کو، تو اس لیے اعتاق کو بیع پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الْمُعَارَضَةِ شَرَعَ فِي بَيَانِ دَفْعِهَا. ٹائم تو ہے بھی، ٹائم تو کافی پڑا ہوا ہے. جمارات آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جمارات وہ تو ہم بڈھوں کے لیے ہے. جی آپ لوگوں نے کیا کرنا؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ چلو پھر ٹھیک ہے. تو سٹاپ آ گیا، سٹاپ. ٹھیک ہے. وما علینا